اگلی آیت ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے رہائی دی اور جو تم پر بڑا عذاب کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اب جو فرعون ہے، آل فرعون، یہ آل اس کی جو قوم ہے اس کے لیے بولا گیا ہے۔ جو فرعون ہے وہ مصر کے ہر بادشاہ کا لقب تھا، یہ نہیں کہ فرعون ایک بندے کا نام تھا، جو مصر کا بادشاہ بنتا تھا اس کا لقب فرعون تھا۔ اب جیسے ہم بھی جو کوئی سخت ہے، کرخت ہے، اس کو ہم فرعون کہتے ہیں، فلاں تو بالکل فرعون ہے، یہ مطلب اس کا جو بہت غضبناک بادشاہ تھا، تو اس کو ادھر کے ویسے سارے بادشاہ کو ہی فرعون بولتے تھے مصر کے، کسی ایک کا یہ نام نہیں تھا فرعون۔ یہ ہم اب کسی کو محاورتاً یا مثال دے کے کہہ دیتے ہیں نا فرعون، لیکن یہ کہ وہاں یہ مصر کے بادشاہ کا تھا۔ اب اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم میری اس احسان کو بھی یاد کرو جب میں نے تمہیں فرعون سے رہائی دی تھی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بنی اسرائیل کو چھڑا کے لے کے گئے تھے۔ اب اللہ پاک یہ بھی اپنا احسان یاد کرا رہے ہیں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو، کہ وہ بھی میرا احسان یاد کرو۔ جو اللہ پاک نے اس میں نا احسان جو کیے ہیں، اللہ پاک نے جو نعمتیں دی ہیں، اب یہ ڈیٹیل میں اللہ پاک بتا رہے ہیں، سب کی نا ڈیٹیل سے کر رہے ہیں کہ یہ بھی میں نے نعمتیں دی ہیں تمہیں، یہ یاد کرو، یہ بھی نعمتیں دی ہیں، یہ یاد کرو۔ تو اب ادھر اللہ پاک سارا ڈیٹیل سے بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں فرعون سے نجات دلائی تھی۔ تو یہ بھی ایک وہ بڑا ظلم کرتا تھا، آپ کو پتہ ہی ہے سب، اس کے جو زمانہ دور ہے اس کے خلافت میں بہت لوگوں پہ ظلم ہوتا تھا، اور اس میں خاص الخاص، بلکہ ایک کہتے ہیں کہ اس نے خواب میں دیکھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو اس کی سلطنت الٹ دے گا، تو پھر اس نے مشورہ کیا لوگوں سے، تو انہوں نے اپنے جو علماء تھے اور جو کاہن تھے جو بتاتے ہیں یہ ہاں جی، تو ان سے مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ میں ہر سال جو ہے نا جتنے لڑکے ہوئیں گے نا سب کو قتل کروا دیتے ہیں۔ اس نے آرڈر کر دیا کہ سب جتنے لڑکے ہوں گے سب کو قتل کروا دینا۔ ایک سال اس نے ایسے، ایک دو سال ایسے کیا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ اگر ان سب کو ہی قتل کروا دوں گا لڑکوں کو تو یہ تو ختم ہی ہو جائیں گے بالکل ہی، ان کا تو آگے سے نسل ہی نہیں بچے گی، تو پھر ہماری کون خدمت کرے گا، یا ہمارے جو نیچے کمی کمین جن کو سمجھتے ہیں تو وہ کون کرے گا۔ تو پھر اس نے اپنے علماء سے مشورہ کر کے انہوں نے کہا جی پھر ایسے کریں کہ ایک سال چھوڑ دیں، ایک سال جو بیٹے ہوں گے ان کو زندہ چھوڑ دیں، ایک سال کے بیٹوں کو قتل کر دیں۔ اب جس سال بیٹوں کو قتل نہیں کیا گیا، ذبح نہیں کیا گیا، اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، اور جس سال بچوں کو، بیٹوں کو قتل کیا جا رہا تھا، اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اب یہ آگے اس کا سارا ڈیٹیل میں واقعہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کی ماں کو تسلی دی کہ جب تمہیں خطرہ ہو پیچیکس میں بند کر کے اس کو دریا میں بہا دینا، تو میں اس کا خود ہی حفاظت کروں گا۔ تو یہ کہ اب اللہ پاک وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے تم پہ یہ بھی احسان کیا کہ تمہیں فرعون سے نجات دی، اور یہ تمہارے لیے بڑا عذاب تھا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ دیکھیں نا، کسی کا بیٹا پیدا ہوا ہے، لیبر روم میں بیٹا پیدا ہوا ہے، ابھی آیا یہ پیدا ہو کے، ماں باپ کتنے خوش ہیں، اور ماں باپ کے سامنے ہی اس کے بیٹے کو گردن جدا کر دی جائے، استغفر اللہ استغفر اللہ، کتنا بڑا دکھ عذاب ہے۔ ہاں وہی نا، تو کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا تھا، یہ عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی جن کی اولاد ہوتی تھی کہ پہلے 9 ماہ پیٹ میں ماں رکھتی ہے، پھر جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو اسی وقت اس کے سامنے جو ہے نا ذبح کر دیتے ہیں۔ اچھا، تو اب یہ کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ بھی جو ہے نا کتنا بڑا عذاب تھا تم لوگوں پہ جو میں نے تمہیں ان سے نکالا۔ اب یہ بھی
ایک طرف یہ آزمائش بھی تھی اللہ پاک کی بنی اسرائیل کے لیے، ایک طرف اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ اس کا فرعون کا تم پہ عذاب تھا، ایک طرف اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک کے اذن کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا نا، کہ یہ میری طرف سے آزمائش بھی تھی، جو تم لوگ سرکشی پہ اترے تھے تمہارے آباء و اجداد، تو یہ میری طرف سے آزمائش بھی تھی کہ تمہارے بیٹوں کو تمہارے سامنے پیدا ہوتے بیٹوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا۔ اور ایک اور آزمائش یہ تھی کہ وَأَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ یہ اس سے بھی بڑی آزمائش تھی کہ عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ اب وہ عورت جس کا نہ کوئی بھائی ہے نہ باپ ہے، کوئی بھی نہیں، اکیلی عورتیں جہاں رہ رہی ہوں تو استغفار ان کو جیسے مرضی وہ استعمال کرتے، یہ اور بھی بڑی آزمائش تھی ان عورتوں کے لیے، دیکھو نا۔ تو اللہ پاک یہ بھی بتا رہے ہیں، اللہ پاک نے اس کا الگ سے ذکر کیا نا کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، یہ بھی آزمائش تھی، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے، یہ اس سے بھی بڑی آزمائش تھی کہ اکیلی عورتیں جو کیسے سروائیو کر سکیں، کیسے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے نا میرے احسانات کو مانو، تمہارے اتنا تم وہاں جو تھے فرعون کے زمانے میں تم پہ اتنے ظلم ہو رہے تھے، میں نے وہاں سے نجات دی تمہارے رب، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی تم لوگوں پہ، اس کا ظلم تھا اور یہ تم لوگوں پہ آزمائش تھی جو تم لوگ سرکشی پہ اتر آئے تھے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو پھاڑ دیا اور ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعون والوں کو ڈبو دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اس میں یہ دریا تھا، سمندر تھا، وہ اس سے مراد ہے بحر کلزم، جسے اب بحر احمر بھی کہتے ہیں۔ یہ مصر سے نکل کے جب یہ وادی سینا کی طرف جا رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بنی اسرائیل قوم کو لے کے جب یہ وادی سینا کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں سمندر پڑتا تھا، دریا تھا بحر احمر جس کو آپ بولتے ہیں، تو وہ رستے میں پڑتا تھا، تو اس کو جب کراس کرنا تھا تو ادھر جو ہے نا وہ قوم پیچھے سے فرعون بھی اس کو پتہ چل گیا کہ یہ بنی اسرائیل کو لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل چکے ہیں، تو وہ بھی اپنی قوم کے سارے سرداروں سارے لوگوں کو لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آ گیا کہ ہم ان کو یہی جو ہے نا ختم کر دیں گے، تو بس بات ختم ہوگی تاکہ ہماری حکومت ہمارے ہاتھ میں ہی رہے گی۔ تو جب وہ پیچھے سے وہ آگے دریا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم گھبرا گئی اس ٹائم۔ انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا نہیں کہ ہم دریا میں کس طرح جائیں، اس طرف سے جائیں کہ اس طرف سے جائیں۔ کچھ لوگوں نے دریا میں گھوڑے اتارے پھر واپس آ گئے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کدھر جائیں، اللہ پاک نے ہمیں کوئی ہدایت نہیں دی کہ ہم نے کدھر جانا ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو وہ سمندر پھٹ گیا، پھٹ کے باہر ہوتا ہے پھٹنا، پھاڑنا، وہ پھٹ کے راستہ بن گیا اور پہاڑوں کی طرح سخت سائڈوں سے ہو گیا۔ تو وہ اپنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قوم کو لے کے وہاں سے گزر گئے، اور اس کو ہی دیکھا دیکھی پیچھے فرعون آ رہا تھا، جب اس نے دیکھا کہ اس میں راستے بنے ہیں سمندر کے اندر تو یہ لوگ گزر رہے ہیں، گزر کے تو ہم بھی ان کے پیچھے یہیں سے گزر جاتے ہیں۔ جب انہوں نے اپنے گھوڑے بیچ میں دوڑا دیے، جب وہ سینٹر میں پہنچ گئے یعنی کہ سارے کے سارے سمندر پہ پہنچ گئے، تو سمندر جو ہے اللہ پاک کے حکم سے وہ دوبارہ جڑ گیا، لہریں واپس آ گئی، راستے جو وہی نا سمندر واپس ہو گیا، تو وہ فرعون کے سارا لشکر پورے کا پورا ہی ڈوب گیا۔ اور اس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں اور انتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی تمہارے سامنے ہم نے تمہارے دشمن کو غرق کر دیا، تم دیکھ رہے تھے۔ تو یہ کہ اس میں ادھر فرعون کو جب یہ بس یہ قصہ پھر سارا قصہ اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ وہ فرعون کو ہم نے تمہارے سامنے ڈبویا، تم اس ٹائم دیکھ رہے تھے۔ جب بھی کوئی دشمن کوئی بتاتا ہے کہ فلاں کا دشمن، فلاں تمہارا دشمن مارا گیا، تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے ہماری جان چھٹی، ہم پہ ظلم کر رہا تھا۔ یہ جنگ کوئی لے لیں، اب یہ لیٹسٹ ہے
جب اس نے مودی نے جنگ کی ہے شروع کی ہے ہم لوگوں کیسے دل ڈرے ہوئے تھے اور جو ہی ہمیں پتہ چلا ہے کہ سیز فائر ہو گیا صلح ہو گئی ہے تو ہمیں سکون ہوا ہے. یہ قدرتی بات ہے, یہ انسان کی نیچر ہے. ایک دم ہمیں اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے سامنے تمہارا دشمن ہمیں غرق کیا ہے تو تاکہ تمہارے دلوں کو سکون پہنچے, اسی لیے کیا نا سامنے, تاکہ کوئی شش و پانچ نہ رہ جائے کہ پتہ نہیں وہ مارے گئے ہیں کہ نہیں مارے گئے. تو یہ اللہ پاک نے اسپیشلی اس میں بتایا کہ تم دیکھ رہے تھے, تمہارے سامنے میں نے تمہارے دشمن کو غرق کر دیا ہے. آگے آئے تھے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور جب موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ کیا پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بچڑا بنا لیا اور تم ظالم تھے. اب اس میں اب وہی بات اللہ پاک بتا رہے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کوہ طور پہ بلایا تھا تورات کی تختیاں دینے کے لیے تو 30 دن کے لیے بلایا تھا. 30 دن کا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے لیے پہاڑ پہ گئے اور انہیں یہ کہ اتنا انہیں شوق تھا اللہ پاک سے ملاقات کا, اتنا جذبہ تھا کہ وہ جلدی جلدی چلے گئے, جلدی جلدی کہ میں اللہ پاک سے جلدی جلدی ملاقات کروں, جلدی جلدی دیکھوں. تو اللہ پاک نے پوچھا بھی کہ آگے آیتوں میں کہ موسیٰ تمہیں کس بات کی جلدی تھی اوپر آنے کی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک مجھے آپ کو دیکھنے کی جلدی تھی, مجھے آپ سے ملنے کا شوق تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے لیے گئے. ادھر راتوں کا ذکر اس لیے کہ اس زمانے میں قمری مہینے ہی ہوتے تھے. ہمارے شمسی مہینے جنوری فروری مارچ, شمسی ہوتا ہے سورج کے مطابق, قمری ہوتا ہے چاند کے مطابق. قمری مہینے اب بھی ہیں جو ہمارے یہ دینی مہینے ہیں, ذی الحج ہاں جی یہ سارے یہ ان کو یہ رات کاؤنٹ کرتے ہیں کیونکہ قمری رات کو شروع مغرب کے ٹائم شروع ہوتا ہے. یہ آپ کو بھی پتہ ہوگا جو قمری مہینے کی تاریخ ہے وہ رات کو, قمر چاند کو بولتے ہیں اور یہ مہینہ شام کو مغرب کے ٹائم شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ادھر رات کا ذکر ہے. 40 رات, دن بھی کہے جا سکتے تھے نا لیکن 40 دن اور 40 رات ہے. یہاں رات کا اس لیے ذکر کیا کہ قمری مہینے کے حساب سے. تو پھر اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ 10 دن اور بڑھا دیے تھے, 40 راتیں کے, پہلے 30 کا کہا تھا پھر 40 کر دیے تھے. اور جب یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ پاک کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے 40 دن کے لیے گئے تو ان کے پاس کوئی خوراک نہیں تھی. وہ جب پہاڑ پہ گئے ہیں وہ بالکل خالی ہاتھ خالی دامن تھے, نہ ان کے پاس کوئی خوراک تھی. تھوڑا بہت کوئی اپنا لے کے گئے بھی ہوں گے تو 40 دنوں کے لیے تو نہیں تھا, کوئی پانی بھی ہوگا ادھر سے ہی وہ کوئی جڑی بوٹیاں کوئی ایسے لے کے اور پہاڑ کے اوپر چڑھنا, پھر ادھر رہنا, پھر ادھر گزارا کرنا کوئی جڑی بوٹیوں کے ساتھ کوئی ایسے. یعنی کہ دین آسان نہیں ہے. ہمارے پیغمبروں نے بھی اس کے لیے تکلیفیں سہی ہیں پھر جا کے ان کو دین ملا. جتنا زیادہ آپ کو آزمائش اور تکلیف ملے گی اتنا ہی آپ کو بڑا مقام پھر ہی ملے گا. آپ کو ذمہ داری اتنی بڑی ملے گی جتنی بڑی آپ کو تکلیف ملے گی, ذمہ داری بھی پھر ہی ملے گی. یعنی کہ اللہ پاک آپ کو اس قابل دیکھیں گے کہ آپ اس قابل ہیں تو پھر ہی آپ کو ذمہ داری دیں گے. اب کسی کو ہم ذمہ داری دیتے ہیں, کوئی کام اس کو سونپتے ہیں, کوئی ذمہ داری دیتے ہیں تو وہ کام اگر اپنے اچھے طریقے سے کرتا ہے, اس کو اچھے طریقے سے نبھاتا ہے تو اس کی عزت ہی ہے نا, پھر اس کی لوگ عزت کرتے ہیں کہ بھائی اس نے کام بڑا صحیح کیا. تو یہ کہ جتنا آپ محنت کریں گے جتنی آپ کو تکلیف ہے اتنا آپ کو اجر بھی ڈبل ہے. اور اگر وہی پیغمبر کوئی کام ایسا کرتے ہیں جو اللہ پاک کی مرضی کے خلاف ہے تو ان کو سزا بھی ڈبل ہے. تو اس لیے یہاں جو 40 دن کے لیے گئے حضرت موسیٰ تو وہاں بالکل بغیر کسی چیز کے بغیر کسی بات کے وہ گئے. پیچھے قوم کے پاس حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے کہ تم ان کا خیال کرنا. تو لیکن ان کی قوم نے وہ بچڑے کو معبود بنا لیا حضرت موسیٰ کا. وہ سامری جادوگر تھا ایک. یہ آگے پورا ڈیٹیل سے بڑی دفعہ واقعہ آئے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بار بار ذکر کیا ہے, بار بار یہ ان کا واقعہ آتا ہے
تو اس میں یہ کہ سامری جادوگر نے ان کے زیورات وغیرہ لیے ان شارٹ، تو اس کا وہ ان کو پگھلا کے بچڑا بنا دیا، اور آگے آیت کے مطلب مفہوم میں بتایا کہ اس نے فرشتے کا یا حضرت موسیٰ کے قدموں کے نیچے سے انہوں نے کہا مٹی لی، فرشتے کا ہی کہا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کی جو مٹی تھی وہ اٹھا کے اس میں ڈالی، تو وہ اس میں بچڑے کی آواز آنی شروع ہو گئی۔ تو بچڑے کو انہوں نے کہا کہ یہی ہمارا شاید خدا ہے۔ حضرت موسیٰ تو جا کے پتہ نہیں کدھر چلے گئے، ہم بھول گئے ہیں، ہمیں ادھر لے کے آئے تھے عبادت کے لیے، اپنے اللہ سے ملانے کے لیے، تو وہ پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں، تو یہی جو اس نے بنا دی، یہی شاید آواز اس کے اندر سے آتی ہے، تو یہی ہمارا خدا ہے۔ اب بچڑے کا ایک اور بھی تھا بات، بچڑا جو بنایا، گائے کا بچہ ہوتا ہے بچڑا، ٹھیک ہے نا، وہ اس زمانے میں وہ پوجا کرتے تھے، گائے کی بچڑوں کی پوجا کرتے تھے پتھر کے بت بنا کے۔ ان کے مائنڈ میں وہی باتیں چل رہی تھی کہ یہ بچڑا جو ہے نا یہ وہ معبود ہی ہوگا، اس سینس میں بھی انہوں نے اس کو پوجنا شروع کر دیا، اس کو خدا سمجھ لیا، اور بلکہ آج تک یہ انڈیا والے ابھی بھی گائے کو گائے ماتا بولتے ہیں، ابھی بھی پوجتے ہیں۔ تو یہ کہ اس لحاظ سے انہوں نے جو ہے نا وہ بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا، الہ بنا دیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ اب ادھر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ تم لوگوں نے بہت بڑا ظلم کیا، جو تم نے شرک کیا تم لوگوں نے۔ تو شرک کا تو معافی ہے ہی نہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ پاک نے شرک کی بھی معافی دے دی تھی۔ ہاں جی، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، اور پھر ہم نے تمہیں اس پر معاف کر دیا تاکہ تم احسان مانو۔ یہاں پھر اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ تم نے کتنا بڑا ظلم کیا کہ شرک کیا میرے ساتھ، تم نے اس کو معبود بنا لیا بچڑے کو، لیکن پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، صرف اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ صرف پیچھے مقصد اللہ پاک کا یہی تھا کہ یہ جو ہے نا شکر گزار بنے، ہاں میری عبادت کرے، میرے شکر گزار بنے اور عبادت میں مشغول ہو اور اللہ کے آگے جھکیں۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل تو گمراہ ہو چکے ہیں، انہوں نے غصہ میں احکام کی جو ساری تختیاں تھیں وہ پھینک دی، اور حضرت ہارون علیہ السلام پہ بڑا غصے ہوئے، بلکہ وہ قرآن پاک میں کہ ان کی داڑھی پکڑ لی کھینچی کہ اے میرے بھائی تو نے یہ کیا کیا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا اے میرے بھائی تو مجھے نہ اس طرح داڑھی میری نہ کھینچ، ان کو میں نے سمجھایا ہے، اس سے پہلے کہ میری جان کو آ جاتے پھر میں چپ کر گیا کہ اس میں آپس میں بجائے فساد ہو جائے، یہ میرے ہی پیچھے پڑ کے مجھے ہی نہ کچھ کر دے، تو یہ میں پھر ان کو کون رہنمائی کرے گا، تو پھر میں اس لیے پیچھے ہٹ گیا کہ یہ میری جان کے در پہ ہو گئے تھے۔ تو پھر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو تھا وہ بچڑا پکڑا، اس کو دریا میں پھینک دیا، اور انہوں نے پھر کہا کہ اسی صورت میں تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ اب جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی وہ بیٹھ گئے، کہتے ہیں کہ وہ بیٹھ گئے، اور جو دوسرے لوگ تھے کچھ ایمان والے ان میں، انہوں نے تلواریں لے کے سب کا گردنیں جو ہے نا تن سے جدا کر دی۔ 6 لاکھ لوگ تھے جن میں سے 70,000 کی گردنیں انہوں نے جدا کر دی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس پہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، تو پھر معافی کا حکم آ گیا تھا، اللہ پاک نے انہیں معاف کر دیا تھا، وہی کہ تاکہ تم شکر گزار بن سکو، تاکہ تم میرا احسان مان سکو۔ اور اللہ پاک نے ان خطاؤں کو بھی اللہ پاک نے اگنور کر دیا، حالانکہ یہ بہت بڑی خطا تھی شرک، اللہ پاک نے اس کو بھی جو ہے نا وہ اگنور کیا، اور یہ ناقابل معافی جرم تھا، پھر بھی اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب جدا جدا کرنے والی احکام دیے تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ۔ جو تورات تھی نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے تختیوں کی صورت میں دی تھی، اور اس میں مختلف چیزیں اللہ پاک نے جو ہمارے جیسے قرآن پاک میں اس طرح
وہ تختیوں کے اوپر لکھی آئی تھی، بہت ساری تختیاں تھیں. تو اگر اللہ پاک چاہتے تو اللہ پاک جاتے ہی پکڑا دیتے. لکھی ہوئی تختیاں تھیں، جاتے ہی پکڑا سکتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، یہ لو اور لے جاؤ. لیکن اس میں بھی اللہ پاک کی حکمت تھی، جو اللہ پاک نے 40 شب و روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ادھر رکھا اور پھر وہ تختیاں دی. تو وہ تختیاں حق اور یہ ہے موسیٰ کو کتاب دی جدا جدا کرنے والی. فرقان ہوتا ہے حق اور باطل کو جدا کرنا. اس میں قرآن پاک کا بھی نام فرقان کہا جاتا ہے. اس میں بھی حق اور باطل کو جدا جدا کیا گیا ہے. تو یہ اللہ پاک نے ان کو جو دی تھی تختیاں، اس میں سارا جو تھا نا وہ اسی کے جو حضرت موسیٰ کو علیہ السلام کو جو معجزے عطا کیے تھے، وہ غلبہ اور فتح جو فرعونی لشکر کے مقابلے میں بنی تھی. یہودی اس سے وہ مسائل بھی مراد لیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے علاوہ زبانی طور پر بھی کچھ حاصل ہوا، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں پر ہی لکھا ہوا سب کچھ دیا گیا تھا جو تورات کی شکل میں ہوا. تو اب یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو وہ اس سے اللہ پاک نے یہی کہا کہ تم ہدایت پاؤ. اللہ پاک نے ان کی ہدایت کے لیے وہ تختیاں دی تھی کہ اے موسیٰ علیہ السلام اس کو اپنی قوم کے پاس لے جاؤ اور ان کو کہو کہ اس پہ عمل کریں اس پہ. اور بہت ساری آیتیں ہمارے قرآن پاک کی جو ہیں یہ تورات اور زبور اور انجیل میں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے بیچ میں سے کچھ آیتیں اسکپ کر دیں، اپنی مرضی کی رہنے دیں ان کے علماء نے. تو لیکن یہ قرآن پاک کا تو معجزہ ہے کہ اس میں زیر زبر پیش تک کا فرق نہیں آیا اور نہ ہی قیامت تک آئے گا. جو اس آسمانی کتابیں ہوتی ہیں یہ ہماری راہ ہدایت ہوتی ہیں. ہم اس پہ چلیں گے تو ہدایت پائیں گے انشاءاللہ. اور ہمیں قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے. اسی طرح ان کے لیے تھا کہ وہ تورات کو مضبوطی سے تھامے رکھیں تو انشاءاللہ ہدایت پائیں گے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، تم نے یہ بچڑا بنا کر اپنا نقصان کیا، سو اب اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے تئیں ہلاک کرو. تمہارے خالق کے نزدیک یہ تمہارے لیے بہتر ہے. بس اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی معاف کرنے والا اور نہایت مہربان ہے. یہ وہی پیچھے کی تفصیل ہے جو پیچھے واقعہ ہوا، جو انہوں نے معبود بنا لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اپنی قوم سے کہیں کہ جو انہوں نے معبود بنا لیا تھا یہ انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا، بہت بڑا ظلم کیا ہے. تو اب یہ جو ہے نا توبہ کرنے کے لیے یہ ایک دوسرے کو گردنیں کاٹیں. اس میں یہ میں نے بتایا نا 70,000 لوگوں کی گردنیں تن سے جدا کی، دوسرے انہی کے لوگوں میں سے وہ بیٹھ گئے تھے اور دوسرے لوگوں نے ان کی گردنیں جدا کر دی. ہاں جی، اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انہوں نے اپنا یہ جو شرک کیا ہے، بچڑے کو معبود بنایا، یہ بہت بڑا نقصان کیا. انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا. اور اب یہ ہے کہ اس کو توبہ میں اس طرح قبول کروں گا کہ یہ جو وہ لوگ ان کو یہ مار دیں تو پھر میں ان کی توبہ قبول کروں گا. تو پھر انہوں نے 70,000 لوگوں کو مار دیا تھا. 6 لاکھ ٹوٹل تھے. ہاں جی، وادی سینا میں 6 لاکھ ٹوٹل لوگ تھے بنی اسرائیل. تو اس میں سے پھر جو ایمان والے تھے جنہوں نے بچڑے کو پوجا کی تھی ان کو ہاں جی کر دیا تھا. تو پھر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ پاک سے التجا کی، پھر دعا کی کہ یا اللہ اگر آپ ان کو معاف کر دیں، اگر آپ ان کو مار دیں گے، ان میں سے دیکھیں پھر میری قوم کم ہو جائے گی، میرا کہیں گے سارا، نام میرا لگے گا کہ یہ انہوں نے ان کی وجہ سے ان کی قوم. تو اے اللہ آپ ان کو معاف کر دیں.
تو اللہ پاک نے پھر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ ان کو معاف کیا تھا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ان کو دوبارہ زندہ